السلام علیکم جی۔ پاکستان کے اندر آج ایک نیوزی ڈے تھا جس دن بہت ساری خبریں پیدا ہوتی ہیں یا آئی جاتی ہیں یا لائی جاتی ہیں، اور ان خبروں میں سے ایک خبر جو تھی وہ یہ تھی کہ جناب عمران خان صاحب کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف پر غیر قانونی ذرائع سے یا غیر ملکی ذرائع سے فنڈز لینے کا الزام ہے، جن کے اندر اسرائیل سے اور بھارت سے بھی فنڈنگ شامل ہے۔ بھارت میں تو خیر بقول ریحام خان صاحبہ کے، جن کی کتاب منظر عام پر ہے اور جس میں انہوں نے عمران خان صاحب کو کوٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان کے کچھ ٹہریان ادھر بھی موجود ہیں بھارت میں، تو بھارت کا تو ایک رشتہ ہو سکتا ہے ابا جی نے پیسے بھجوائے ہوں، لیکن اسرائیل کے اندر پاکستان کے کون سا طبقہ ہو سکتا ہے؟ ایک ہی ہو سکتا ہے نا جی، جو آپ کو بھی پتہ ہے۔ تو انہوں نے بھی بہت سارے پیسے بھجوائے ہیں۔ یہ دو ممالک کے حوالے سے ہم بڑے حساس واقعہ ہوئے ہیں، اور ان دونوں ممالک سے فنڈنگ کے جو ثبوت ہیں ان پہ مشتمل رپورٹ آج عدالت میں پیش ہوئی، اور جب وہ رپورٹ عدالت میں پیش ہو جائے، عدالت کیا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے پیش ہو گئی، اس رپورٹ کو جب باقاعدہ طور پہ اس مقدمے کا حصہ بنا لیا گیا جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان فارن فنڈنگ کے حوالے سے سن رہا ہے، تو اب جب اس کو حصہ بنا لیا گیا تو اب وہ ڈسکس ہوگی۔ مین سٹریم میڈیا کے اوپر تو آپ پابندی لگا سکتے ہیں، اور لگائی جا چکی بھی ہے، کہ اس کو نیگیٹیولی ڈسکس نہیں کرنا۔ کسی شفیق صاحب کا فون کسی شفیق انسان کا فون آ گیا ہوگا اور اس نے سمجھا دیا ہوگا کہ میڈیا کے اوپر یہ ڈسکس نہیں کرنا، لیکن سوشل میڈیا کا کیا کیا جائے کہ وہاں پہ کچھ غداران بیٹھے ہوئے ہیں، کافی تعداد ہے، 1 کروڑ 2 کروڑ غداروں کی، تو وہ 2 کروڑ غدار جو ہیں وہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو لہٰذا پھر میڈیا اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک لائن چھوٹی ہے، آپ ایسے ایک لائن لگاتے ہیں، وہ چھوٹی ہے، تو اس لائن کو چھوٹا کرنے کے لیے اس سے سامنے ایک بڑی لائن لگا دی جائے، تو یوں وہ لائن چھوٹی ہو جائے گی۔ تو یہ ایشو ڈسکس ہونے لگا ہے، تو اس سے ایک بڑے بینک کے ساتھ ایک ایشو کھول دیا جائے، اور تاکہ لوگ اس ایشو کو ڈسکس نہ کر سکیں۔ یہ جو مریم نواز شریف اور پرویز رشید صاحب کی جو ویڈیو بلکہ آڈیو لیک کی گئی ہے، اور آڈیو لیک کی آپ کو پتہ ہے کس ادارے کے پاس اس کی سہولت دستیاب ہے، وہ ثناء اللہ عباسی والے ادارہ جو ہے نا، وہ ان کے پاس یہ سہولت موجود ہے۔ ہاں سمجھا کرو نا۔ تو وہ نواز شریف صاحب نے پیسے دیے تھے، خاص طور پہ پہلا ان کا نظام اٹھا کے لے گئے تھے، وہ فیض حمید صاحب والا ادارہ جو تھا وہ اٹھا کے لے گیا تھا، جو ان کے پاس پہلا سسٹم تھا۔ وہ ملک فتح کرتے ہیں نا جی، پھر سارا کچھ چوک کے لے آیا۔ تو یہ مجھے وہاں پہ ایک اعلیٰ افسر نے بتایا کہ پھر نواز شریف صاحب نے اقتدار میں آتے ہی کہا کہ جناب آپ کے پاس بھی وہ سہولت ہونی چاہیے، تو پھر وہ سہولت انہوں نے انسٹال کیا۔ پتہ نہیں وہ فیض حمید صاحب والے ادارے سے آیا ہے یا ادھر سے یہ آڈیو ان کو نکال کے دی گئی ہے، لیکن آڈیو تو ہے۔ اب اس آڈیو کے اندر پرویز رشید صاحب جو ہیں وہ مریم نواز صاحبہ کو سمجھا رہے ہیں کہ کون سا جرنلسٹ جو ہے یا کون سا تبصرہ نگار کیا ہے اور وہ کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے بتایا ہے ایک جو پرویز رشید صاحب، یہ آپ نے بڑی زیادتی کی، اور وہ زیادتی یہ کی ہے کہ جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ہے نا، ان کے اوپر آپ نے لائن پھیر دی، یعنی پورے گاؤں کے اندر، پنڈ کے اندر حفیظ اللہ نیازی صاحب نے پورے پنڈ کے اوپر مشہوری کی ہوئی ہے کہ جناب ساڈیاں تہن وڈیاں نال یاریاں، تو آپ نے انہیں بالکل ہی ڈس اون کر دیا۔ یار یہ بڑی زیادتی والی بات ہے، آپ مطلب اتنے متین اور سنجیدہ آدمی ہیں کہ بندے کو آپ سے گفتگو کرتے وقت، میرے جیسے کو تو خاص طور پہ، جس نے گفتگو کے اندر تھوڑا سا پھکڑ پن ڈالنا ہوتا ہے کہ گفتگو سنجیدہ نہ ہو جائے، تو مجھے تو آپ سے گفتگو کرتے ہوئے یا گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچنا پڑتا ہے۔ اب آپ نے پوری جو سٹرگل تھی بذریعہ مجیب الرحمان شامی، میرے بھائی پیارے عزیز حفیظ اللہ نیازی کی، اس کے اوپر لائن پھیر دی۔ سر یہ مجھے پرانی آپ کی ان کے ساتھ کوئی رائیولری لگتی ہے، وہ سرخے اور سبزے والی رائیولری لگتی ہے جو اسٹوڈنٹ لائف میں آپ نے ان کے ساتھ وہ کڑ نکالی ہے کہ آپ نے حفیظ اللہ نیازی صاحب کی پوری محنت پہ وہ برش پھیرتے ہوئے مریم کو ان کے خلاف کرنے کی کوشش کی۔ اتنی سٹرگل کر رہے ہیں سر، وہ اینج تے نہ کرو یہ انہوں نے خیر۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ جناب وہ ہماری بات نہیں کرتے، وہ اپنی بات کرتے،
اور بڑی لاجیکل، میرے سے بھی کوئی فون کے اوپر پوچھے بچہ، اور اکثر ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ویورز کا تو میں کم ہی فون لیتا ہوں، لیکن اسٹوڈنٹ چونکہ لاڈلے ہوتے ہیں، منہ چڑھے ہوتے ہیں، تو وہ پھر پوچھ لیتے ہیں کہ سر یہ کیا ہے. تو اس طرح کی باتیں ہم نے میرا خیال ہے سینکڑوں مرتبہ اپنے بچوں کو بتائی ہوں گی کہ بچے یہ ان کا یہ ہے، ان کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، تو ان کو ان کی اس گفتگو کو اس پس منظر کے اندر دیکھا جانا چاہیے. بالکل اسی طرح سینیٹر صاحب جو ہیں، سابق ہو گئے، سینیٹر تو ان کو بننے نہیں دیا گیا، لیکن پرویز رشید صاحب جو ہیں وہ جیسے کوئی اپنی بیٹی کو سمجھا رہا ہوتا ہے ویسے انہیں سمجھا رہے ہیں. اور مریم صاحبہ جو ہیں انہوں نے یہ لرننگ جو ہے وہ بہرحال کی ہے. کسی زمانے میں یہ جگنو محسن صاحبہ جو نجم سیٹھی صاحب کی بیگم صاحبہ ہیں، ان پہ الزام لگتا تھا کہ مریم کو یہ ٹیوشن جو ہے وہ جا کے پڑھاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور میرے سامنے تو یہ الزام جو ہے یہ محترمہ جو ہیں وہ عابدہ حسین صاحبہ نے لگایا تھا. وہ چونکہ آپس میں کزنز ہیں، ان کی رائیولری بھی ہو سکتی ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں. انہوں نے یہ ہمارے پروگرام میں ایک دفعہ تشریف لائی تھی، تو جب کیمرے شیمرے جو ہے وہ ریکارڈنگ نہیں کر رہے ہوتے، کہتے ہم یہی ہیں، ٹھیک ہے، ریکارڈنگ نہیں کر رہے ہوتے تو پھر ہلکی پھلکی گپ شپ کر لیتا ہے بندہ گیسٹ کو ریلیکس کرنے کے لیے، تاکہ وہ کھل کے گفتگو کرے. تو میں نے ان سے کہا تو انہوں نے کہا وہ تو بس ایئرپورٹ سے سیدھی جاتی عمرہ جاتی ہے اور وہاں پہ جا کے ٹیوشن دے کے پھر اپنے گھر واپس پہنچتی ہے. اس طرح کی کوئی بات انہوں نے کہی تھی. تو وہ بھی جی وہ ہوتا رہا ہے. اور ہر وہ آدمی جس نے نیا کام شروع کرنا ہے، اگر اس کے اندر کوئی خناسیت نہیں ہے، جیسے پاکستان کے چند لاکھ لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ خناس سمایا ہوا ہے کہ دنیا کا ہر کام انہیں آتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ عدلیہ کو مینج بھی کر رہے ہیں، اور ان کی بدعمالیوں کا، ان کے گھٹیا پن کا یہ نتیجہ ہے جو پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے. اگر کسی شخص کے دماغ کے اندر وہ خناس نہیں سمایا ہوا کہ یہ کام مجھے نہیں آتا، یہ میرا کام نہیں، تو سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور مریم جو ہیں وہ ایک بیٹی کی طرح اپنے انکل سے یہ بات پوچھ رہی ہیں، اور یہ ان کا جمہوری حق ہے کہ ان کی اس بات سے شناسائی نہیں تھی. لیکن یہ کٹا اس لیے کھولا گیا این اس وقت جب اس پروسیڈنگ کے ٹکر چلنا شروع ہوئے، جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جس کا آغاز ہو گیا تھا، اور جس کے ساتھ ایک عرضی لے کے ایسے لپیٹ کے پی ٹی آئی پہنچی تھی کہ سر یہ جو رپورٹ پیش ہوئی ہے اس کو میڈیا میں نہ چلنے دیا جائے، ہائے 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 ہائے، چلو اس کو میڈیا میں نہ چھپنے دیا جائے یا چلنے دیا جائے. اس وقت فل بلاسٹ کیا جیسے کہ پتہ نہیں کی ہو گیا ہے، جیسے کشمیر جو ہے وہ بھارت نے پاکستان کے حوالے کرنے کا اعلان کر دیا، اور بلاسٹ صرف ARY نے کیا. ظاہر ہے کہ وہ ان کے مفادات کچھ ایسے ہیں، وہ فرنٹ پہ ہو کے اپنے سینے پہ گولی کھاتے ہیں. تو وہ سونے کے سمگلروں نے یہی کرنا تھا جی، اور یہی کیا، کیونکہ ان کو ہدایت ایسی آ گئی تھی. ان کو کہا جائے کہ وہ یار فلانے کو ایک آدھ گالی نکال دیں، وہ سوا سو گالیاں نکالتے ہیں. مطلب اتنا حکم کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں کہ 124 اپنے کولوں بھی کاٹ ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے فل بلون جو ہے. اب میں سوچ رہا تھا کہ ARY نے فرنٹ رنر کا کردار ادا کر لیا، تو سما کیا کرے گا؟ سما کو رکھا گیا ہوگا، یہ ریزرو کا میزائل ہے نا، یہ میزائل بعد میں مارا جائے گا. تو خیر وہ ادھر پیش ہوا، تو اس کے چند ایک ٹکر چلے، اور ان ٹکرز کے اپنا زیادہ فورن فنڈنگ کیس کی باقاعدہ سماعت شروع ہوئی. اور اس کے بعد پھر وہ بابر صاحب جو ہیں اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں فاؤنڈنگ ممبر آف PTI، انہوں نے باہر نکل کے میڈیا کو بتایا بیچاروں نے کہ جناب یہ پاکستان کا پورا سیاسی منظر نامہ بدلنے جا رہا ہے کیس. لیکن ان کی بات کسی نے سنی نہیں، سارے مریم نواز کی آڈیو کے پیچھے لگا دیے گئے. بہرحال ہم نے سن لی اور آپ تک پہنچا دی. گوگلی ٹی وی والے عامر میر صاحب جو ہیں انہوں نے اس کو کلپ ڈال دیا تھا جب ہم یہ پروگرام کرنے بیٹھے ہیں. لیکن اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ جو ہے وہ مریم نواز شریف کا نام ہے، اور اس کے اوپر 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کی جو مخلوق ہے وہ مسلسل زبان دراز کیے ہوئے ہے. اور ابھی اس سے تھوڑی دیر پہلے جناب نصرت جاوید کو ان کی طبیعت پچھلے دنوں ناساز تھی، تو ان کو کہیں سے مریم نے پھلوں کا ٹوکرا بھیج دیا، مریم صاحبہ نے. ٹھیک ہے، ظاہر نصرت صاحب بڑے آدمی ہیں، بیمار شمار تو میں بھی بڑا رہنا وہاں، لیکن نہیں، ٹھیک ہے. اور وہ اب اس کے اوپر یوتھیے جو تھے اور جو 420 لاکھ والے جو ہیں
وہ جو ایک جعلی ڈاکٹر نہیں، جعلی ڈاکٹر تو اصلی ہے، میڈیا پرسن جعلی ہے، تو وہ جو ڈاکٹر جو رکھا نہیں ہوا پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر جس کا خرچہ 420 لاکھ ہے، ٹھیک ہے، وہ ابھی اسی کے اوپر بیچارے جو تھے اسی گاڑی کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ ویسے ٹرک کی بتی کے پیچھے یہ لگے ہوتی ہے مخلوق جو ہر گزرنے والی گاڑی کے پیچھے تھوڑی دیر کے لیے بھاگتی ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے بھاگی تو پھر دوسری گاڑی پھر ایسے کو گزار دی مالکوں نے، تو وہ پھر اس کے پیچھے بھاگ پڑے۔ تو تاحال یہ ٹاپ ٹرینڈ کے اوپر ہے، اور وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ تاکہ جو آج رات کو جو پروگرام نشر ہونے ہیں میڈیا کے اوپر، اس میں عمران خان کی فورن فنڈنگ خاص طور پہ یہودیوں اور ہندوؤں سے، ایکسٹریمسٹ ہندوؤں سے، رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ ہندوؤں سے لی گئی جو فورن فنڈنگ ہے اس کا ذکر نہ آ جائے۔ میں نے رائٹ ونگ فار ہندو اس لیے کہا کہ ان کا بیانیہ اور پی ٹی آئی کے والدین کا بیانیہ آپ دیکھیے گا رہ کے الفاظ تک سیم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔